الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر واشہد ان سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ گروپ کے تمام ممبران، تمام بہنوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی آخرت کی تمام بلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، آپ کے گھر والوں کے اوپر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ نماز اور طہارت کے حوالے سے یہ ایک کورس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں مکمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بہتر بنا دے۔ اس نماز کے کورس کا مقصد 3 باتیں ہیں، یعنی اس کورس کے جو ہمارے مقاصد ہیں شروع کرنے کے، وہ 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد کہ ہماری نماز بہتر ہو جائے، اچھی ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے۔ دوسرا مقصد کہ نماز ہمیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے، ہماری نماز اللہ کے ہمیں قریب کر دے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، ہمارا رب اس نماز کے ذریعے سے ہم سے راضی ہو جائے۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت اور اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، کیونکہ نماز ہی در حقیقت ایمان ہے، یا ایمان کی اصل نماز ہے، یعنی نماز کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس نماز ہے تو وہ اس کے پاس سمجھے ایمان ہے، جس کے پاس نماز نہیں ہے تو اس کے پاس گویا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو نماز کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے، سنت کے مطابق ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ کے مقرب بن جائے اس نماز کے ذریعے، اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت، اعلیٰ درجہ جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب یہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ یہ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب 4 نکات ہماری سمجھ میں آئیں گے، 4 باتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی۔ پہلا نقطہ، جب نماز کی حکمت اور فرضیت، اس کا مقصد ہمیں سمجھ میں آئے کہ نماز کا حکم کیوں ہے ہمارے پر، یہ نماز کیوں ہمارے پر فرض ہے، اس کا حکمت کیا ہے، اس کا سبب، اس کی وجہ کیا ہے۔ دوسرا نقطہ کہ نماز کے ثمرات اور فوائد، اس کے فضائل اور برکات ہمیں پتہ ہوں کہ نماز کی ادائیگی سے کیا کیا ہمیں ثمرات حاصل ہوتے ہیں، کیا فوائد ہیں اس کے، کیا فضیلتیں ہیں، اس کی کیا کیا برکتیں ہیں نماز کی، یہ ہمیں پتہ ہوں۔ تیسرا نقطہ کہ نماز ادا نہ کرنے کے نقصان اور نتائج کیا ہیں، جو انسان نمازوں سے لاپرواہی کرتا ہے، غافل ہے اپنی نمازوں سے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں۔ اور چوتھا نقطہ کہ نماز کا صحیح طریقہ یعنی سنت طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی نماز کو اچھے طریقے سے سنت کے مطابق ادا کرنا ہے۔ یہ 4 نکات جب سمجھ میں آئیں گے تو یہ کورس کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا کہ ہماری نماز بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، سنت کے مطابق ہو جائے گی، ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت ہمیں حاصل ہوگی۔ اس کورس کے 2 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہے ترغیب اور ترہیب۔ ترغیب اور ترہیب، ترغیب کہتے ہیں رغبت کو، شوق، پسندیدہ، اچھی چیز، کسی کام کے کرنے کو انسان کا دل چاہے، اچھا لگے، کسی کی طرف شوق ہو ہمیں، تو ترغیب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رغبت ہو، ہم عبادت کریں اس کے شوق کے ساتھ، دل سے عبادت کریں، اچھے طریقے سے عبادت کرنے میں ہمیں لطف آئے، مزہ آئے، عبادت ہمارے لیے ایک مرغوب ہو جائے، پسندیدہ ہو، دل چاہے عبادت کرنے کا، تو یہ ہے ترغیب۔
اور ترغیب کہتے ہیں ڈر اور خوف کو، کہ اللہ کی ناراضی یا اللہ کے عذاب سے بچنا، ڈر لگے میں اللہ کے عذاب سے، تو ڈر اور خوف کو ترغیب کہتے ہیں۔ تو یہ رہبت سے نکلا ہے، اور ترغیب یہ رغبت سے نکلا ہے۔ تو ترغیب اور ترہیب یعنی عبادت کا شوق اور اللہ کے عذاب کا ڈر۔ تو یہ دو حصے ہیں، پہلا حصہ ہے ترغیب اور ترہیب، اور دوسرا حصہ اس کورس کا احکام و مسائل، احکام اور مسائل یعنی حکم کہ کیسے کرنا ہے، کیسا طریقہ ہے، سنت کیا ہے، تو احکام اور مسائل۔ تو اس کورس کے دو حصے ہیں، ایک ہے ترغیب و ترہیب اور ایک ہے احکام اور مسائل۔ جو اس کورس کے مقاصد میں نے بتایا کہ جب 4 نکات کو سمجھیں گے تو ہمیں یہ کورس کا مقصد حاصل ہوگا۔ تو یہ 4 نکات میں جو پہلے 3 نکات ہیں نا، کہ جب نماز کی حکمت اور فضیلت ہمیں پتہ ہو، اس کے ثمرات، اس کے فوائد، اس کے فضائل و برکات کا ہمیں احساس ہو، نماز ادا نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں، اس کا نتائج کیا ہیں، یہ تینوں نکات اس کا تعلق ہے ترغیب اور ترہیب سے۔ شورے کے 3 نکات کا تعلق ترغیب و ترہیب سے ہے، اور آخری جو چوتھا نقطہ ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ، سنت طریقہ، اس کا تعلق احکام و مسائل کے حد سے ساتھ ہے۔ نماز ہماری کیسے سنت کے مطابق ہوگی، تو یہ احکام اور مسائل کے ساتھ ہے اس کا تعلق۔ تو کورس کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کے اندر ترغیب و ترہیب ہے، جس کے اندر ہم نماز کے ثمرات، اس کے فوائد، اس کے فضائل و برکات، اور نماز ادا نہ کرنے کے نقصان، نتائج، اس کے اوپر کیا کیا وعید ہے، کیا کیا ڈرنا چاہیے، اور نماز کی حکمت اور فریضت، اس کے اندر کیا سبب ہے، یہ تمام باتیں ہم سیکھیں گے ترغیب و ترہیب کے اندر۔ اور جو دوسرا حصہ احکام و مسائل، یہ ہم سیکھیں گے ہم نماز کے اندر، نماز کا سنت طریقہ ہم احکام و مسائل کے اندر سیکھیں گے۔ تو یہ کورس کے 2 حصے ہیں، ترغیب و ترہیب اور احکام و مسائل۔ اور ہمارے یہ کورس کے 2 دن ہیں، ہر جمعرات اور پیر۔ تو آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پہلا دن ہے جمعرات، تو میں نے یوں سوچا ہے کہ ہم ترغیب اور ترہیب کا جو پہلا حصہ ہے اس کو مخصوص کر دیں گے جمعرات کے لیے، کہ ہر جمعرات کو جو درس ہوگا نماز کے حوالے سے وہ ترغیب اور ترہیب کے حوالے سے ہوگا۔ ہر جمعرات کو جو کلاس ہوگی وہ ترغیب اور ترہیب کی کلاس ہوگی، اور پیر کو احکام اور مسائل کی کلاس ہوگی۔ ہر جمعرات کو ترغیب اور ترہیب کی کلاس، اور ہر پیر کو احکام اور مسائل کی کلاس۔ یہ ابتدا ہم ایسے کریں گے انشاءاللہ، اور جب ترغیب اور ترہیب کے موضوعات ختم ہو جائیں گے تو شاید احکام و مسائل کچھ باقی ہوں، کیونکہ وہ زیادہ وسیع موضوع ہے میرے خیال سے، واللہ عالم۔ جب یہ کورس تکمیل کی طرف پہنچے گا تو ہمیں سمجھ میں آئے گی پہلے کون سا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ مطلب جو حصہ پہلے مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد باقی 2 جو حصہ بچ جائے گا وہ دونوں دنوں کے اندر پیر و جمعرات کو اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کورس کے حوالے سے یہ کچھ گفتگو تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں استقامت نصیب فرمائے، اور دین کے اوپر عمل کرنے کا شوق نصیب فرمائے، گناہوں سے ہمیں بچائے، فتنوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حالت میں موت نصیب فرمائے کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ اعلیٰ کیفیت کی نماز ہو، اچھے طریقے سے نماز ادا کر رہے ہوں، اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں اللہ پاک ہمیں موت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔